3 لائنوں سے ہمیں سنت کے احیاء پر آنا ہے. 3 لائنوں سے سنت کو زندہ کرنے پر آنا ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر سنت دعوت، اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت کیا ہے. اس کام کے کرنے میں آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت کیا ہے. کہ سنت دعوت میں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ عمومیت ہے. وہ عمومیت ہے، اس لیے کہ دعوت سے امت کو بنانا ہے. آپ کسی قوم، کسی زبان، کسی برادری کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر قوم اور برادری اور رنگ اور زبان، ان ساری نسبتوں کو ذبح کیا ہے. ان سب نسبتوں کو ذبح کیا ہے. اور حجۃ الوداع میں اپنی یہ ساری نسبتیں پاؤں کے نیچے کچل کر ختم کی ہیں. یہ وہ نسبتیں ہیں، ان نسبتوں پر امت باوجود نمازیں پڑھنے، ذکر تلاوت کرنے کے امت ایک دوسرے کو قتل کرے گی. یہ وہ نسبتیں ہیں، زبان کی نسبت، رنگ کی نسبت، برادری اور قوم کی نسبت. یہ وہ نسبتیں ہیں جس پر امت باوجود ذکر تلاوت کے اور باوجود حج اور عمروں کے اور باوجود اعمال صالحہ کرنے کے امت کو ذبح کرے گی. اس لیے آپ نے سب سے پہلے یہ نسبت ختم کی ہے. اس امت کا ایک ہی نام ہے، صرف امت. امت کا ایک ہی نام ہے، امت. انصار اور مہاجر یہ 2 جماعتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ 2 نام ہیں. یہ 2 نام ہیں، انصار اور مہاجر. کہ وہ دین کے مددگار ہوئے تو انصار کہلاتے ہیں، یہ دین کے لیے مہاجر ہوئے تو مہاجر کہلاتے ہیں. ورنہ باہر سے آنے والا ان میں تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ انصار کون ہے، مہاجر کون ہے. ایک موقع پر 2 آدمی، ایک انصار میں سے ایک مہاجر میں سے، دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا. ایک نے دوسرے کے ہاتھ مار دیا. انصار نے انصار کو پکارا اپنی مدد کے لیے، مہاجرین نے مہاجر کو پکارا اپنی مدد کے لیے، مہاجر نے مہاجر کو پکارا اپنی مدد کے لیے. حالانکہ یہ 2 نام انصار و مہاجر یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ قرآن میں یہ 2 نسبتیں ملتی ہیں، انصار اور مہاجر. انصار اور مہاجر قرآن میں یہ 2 نام ملتے ہیں. لیکن یاد رکھو، جب یہ دونوں نام پکارے جاتے تھے اللہ کے دین کی مدد کے لیے تو ان کے ساتھ آسمان سے فرشتے اترتے تھے، اور جب یہ 2 نام پکارے گئے اپنی مدد کے لیے تو مقصد کے بدلتے ہی نسبت بدل گئی. آپ نے فرمایا یہ بڑی بدبودار آواز ہے، بڑی بدبودار پکار ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے کہ انصاری کو اپنی مدد کے لیے آواز دے اور مہاجری کو اپنی مدد کے لیے پکارے. فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے اور یہ بہت بدبودار پکار ہے. یہ آواز بڑی بدبودار ہے. میری بات کو غور کرنا پڑے گا بہت، کہ قوم کا بن کے پکارا کہ میں انصاری ہوں، انصار میری مدد کریں، میں مہاجر ہوں اور مہاجر میری مدد کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پکار زمانہ جاہلیت کی پکار ہے، کہ یہاں تو صرف امت کو دین کی نسبت پر امت بنایا گیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کام میں عمومیت ہے. اس کام میں عمومیت ہے، اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی طبقہ جوڑا جائے. کہ ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ امت بنانی ہے. امت کہتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں کو دین کی بات سکھلائے. امت کا ترجمہ یہی ہے، الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے اس کو امت کہتے ہیں. اس لیے امتی بن کے کام کرنا، کہ امتی بن کر کام کرنے سے تو امت بنے گی.
اور برادری کا اور رنگ کا اور زبان کا بن کر کام کرنے سے قومیں بنے گی، امت نہیں بنے گی. کہ اس سے قومیں بنے گی، امت نہیں بنے گی. امت بنانے کے لیے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ امتی بن کے کام کرو، یعنی ساری نسبتوں سے نکل کر امتی بن کر کام کرو. کہ ساری نسبتوں سے نکل کر امتی بن کر کام کرو. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام کی سب سے بنیادی چیز عمومیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. یعنی کسی کی ذات کو دعوت دینے کے اعتبار سے آپ کبھی حقیر نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے کیا ہوگا. آپ جتنا ابو طالب کی ہدایت کے طالب تھے اور اتنا ابو جہل کی ہدایت کے بھی طالب تھے. یہ ساتھ دینے والے چچا اور وہ اذیت دینے والا. ہاں یہ نہیں کہ ان کی ہدایت کی طلب زیادہ ہے بنسبت ان کے. پھر اللہ کے علم پر چھوڑا کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جن کو تیرا ہدایت مقدر ہے ان کو ہدایت دے دے. ہاں یہ کوئی تقسیم نہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے کیونکہ ہماری مدد کرتا ہے اور یہ ہمارا آدمی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں ستاتا ہے. آپ کی دعوت میں عمومیت سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے تو دشمن اور دوست کو بھی تقسیم نہیں کیا امت کے بنانے میں کہ یہ دشمن ہے یہ دوست ہے، یہ مطلوب ہے یا مطلوب نہیں ہے. بلکہ ابو جہل کی ہدایت کی وہ تمنا جو چچا کی ہدایت کی تمنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے اور آپ عام سے عام آدمی کو دعوت دیتے تھے. بلکہ سفر ہجرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ خود اختیار فرمایا جس راستے میں 2 خطرناک ڈاکو ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھی، صحابہ نے عرض کیا کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے، ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے. ان دونوں کو دعوت دیں گے. ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے آپ نے ڈاکوؤں والا راستے اختیار فرمایا. وہ دونوں ملے آپ سے راستے میں، آپ نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور دونوں نے وہی اسلام قبول کیا سفر میں. ہاں یہ نہیں کہ انہیں کیا دعوت دینی اور یہ کیا سنیں گے، یہ کیا مانیں گے، اور اگر مان گئے تو یہ کیا کریں گے. مان لیا. صاحب فرماتے تھے کام اللہ کا ہے، تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. تم نہیں جانتے کہ لوگوں میں کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ کام اللہ کا ہے اور تم نہیں جانتے کہ لوگوں میں کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا الناس معادن، کہ لوگ تو کانے ہیں سونے چاندی کی طرح، انہیں کھودنے سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے. ورنہ ہم ایک آدمی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے کام لینا یا نہیں لینا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں عمومیت اصل ہے، جس میں اصل چیز انفرادی دعوت ہے. اصل چیز انفرادی دعوت ہے کہ ہمارے ساتھی پرانے ہیں یا نئے، بڑے ہیں یا چھوٹے، ان کے ذمے کام کے بڑے تقاضے ہیں یا عام تقاضے. روزانہ نماز کے فرائض کی طرح عمومی دعوت میں اور عمومی گشت میں استعمال انتہائی ضروری ہے. یہ انتہائی ضروری ہے، کوئی تقاضا اس سے بڑا نہیں ہے.